السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینیات کورس کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں نے یہ سمجھایا تھا کہ دینیات کورس میں کیا پڑھایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو دیکھ لیں۔ اس میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہر مسلمان کو عقائد اور مسائل کا بنیادی علم ہونا چاہیے۔ دوسری ویڈیو میں اس دینیات کورس میں پڑھائی جانے والی کتاب بہار شریعت کا تعارف تھا، اور تیسری ویڈیو میں بہار شریعت کو لکھنے والے بزرگ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف بیان ہوا تھا۔ اب یہاں سے باضابطہ سبق شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بہار شریعت کے عقائد والے حصے بھی پڑھنے ہیں، اور مسائل کے موضوع میں مسائل والے حصے بھی پڑھنے ہیں۔ دینیات کورس میں ہم نے بتایا تھا کہ دو سبجیکٹ ہیں، ایک عقائد کا سبجیکٹ ہے، ایک مسائل کا ہے۔ یہ ویڈیو عقائد پر ہے، اور یہ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے، حصے اول، اس میں عقائد ہی بیان ہوئے ہیں۔ یہ پورا حصہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اس میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اسلامی عقیدے ہیں، پھر فرشتوں کے بارے میں، پھر اللہ کے نازل کی ہوئی کتابوں کے بارے میں، پھر انبیاء کرام اور رسولان نظام کے بارے میں، پھر آخرت کے بارے میں۔ یہ سب عقائد اس میں موجود ہیں۔ آپ نے بچپن میں کبھی یاد کیا ہوگا ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ بھی آپ نے یاد کیا ہوگا، ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر۔ یہ سب جو آپ کو پڑھایا گیا ہے بچپن میں، اسی لیے پڑھایا گیا ہے کہ آپ اجمالی طور پر، مختصر طور پر جن چیزوں پر ایمان ہم لا چکے ہیں، اس کے بارے میں مختصر طور پر زبان سے بھی ہم کہہ سکیں۔ اس کے لیے وہ ایمان مفصل یاد کرایا گیا تھا۔ تو ایمان مفصل میں آپ دیکھیے، آپ نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، قیامت کے دن پر۔ اب یہاں پر ہم کو یہی سمجھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کو کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، بالخصوص ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ سب ہم کو معلوم ہونا چاہیے، وہی یہاں پر بتائیں گے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانتا ہے، تو یہ ماننا ہی دراصل ایمان ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کیا کیا عقیدے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم، اور انجانے میں ہم کسی گمراہی کا شکار ہوں اور اللہ کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ ہمارا نہ بن جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی فرشتوں کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ اگر ہم بنا لیں گے تو ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے صحیح عقیدے ہم کو جان لینا چاہیے اور معلوم کر لینا چاہیے۔ صدر الشریعہ نے اسی لیے یہاں پر ان عقائد کو لکھ دیا کہ ایک عام مسلمان بھی ان کو پڑھ لے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں کیا عقیدے رکھنا ہے۔ صدر الشریعہ نے بہت آسان اس کو لکھا ہے اور عوام کے لیے لکھا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ علم کی بہت گہری باتیں ہیں، ہم اتنا کہاں پڑھ سکیں گے۔ یہ آپ ہی کے لیے صدر الشریعہ نے لکھا ہے۔ عقائد کے بارے میں موٹی موٹی کتابیں عربی زبان میں بھری پڑی ہیں، وہ سب آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔
آپ کو عوام کے لیے جو ضروری ہے وہ صدر الشریعہ نے لکھ دیا ہے، آپ کو یہ پڑھنا اور سمجھنا ہے، اور اس میں وہی بات ہے جو عوام کو جاننا ہے۔ آپ اس میں کوئی یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ تو بہت باریک ہے، یہ بات تو بہت باریک ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے کہاں ہے، ایسا نہیں۔ جو عوام کو جاننا ضروری ہے وہی یہاں صدر الشریعہ نے لکھا ہے، اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور یہ چونکہ باضابطہ ہم کتاب پڑھا رہے ہیں، روزانہ یہ سبق آپ کو پڑھنا ہے، تو اس لیے اس نیت سے آپ چلتے رہیں۔ یہ کوئی بیان اور کوئی جلسے کی تقریر نہیں ہے کہ بس آپ سن لیں اور پسند آئے تو سن لیں، نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ یہ علم آپ حاصل کر رہے ہیں اور ہم آپ کو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور علم جو پڑھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے اس میں ذرا لطف اور مزہ کچھ کم ہوتا ہے، چونکہ وہ واقعات اور وہ ولولہ انگیزی وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ذرا اس میں خشک ہوگا یہ، اور یہ سمجھنے کی نیت سے آپ کو پوری توجہ دینی ہوگی۔ ہم بھی سمجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو کوئی آپ بیان نہ سمجھیں اور کوئی جلسے کی تقریر وغیرہ نہ سمجھیں۔ یہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ پوری توجہ کے ساتھ سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ روزانہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو بھی آگے آپ کو باتیں سمجھ میں آنی ہے۔ پھر آپ ہمارے رابطے میں ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطے میں ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے وہاں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، وہاں ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم کہاں بول رہے ہیں آپ کہیں سے سن رہے ہیں، آپ اور ہم رابطے میں بھی ہیں، اور جن لوگوں نے داخلہ لیا ہے وہ باضابطہ ہمارا فارم بھر چکے ہیں، وہ رابطے میں ہیں، جو نہیں ہیں وہ بھی رابطے میں آ جائیں۔ وہ ہم سے جو سبق سمجھ میں نہیں آیا ہے، جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، وہ سوال کر سکتے ہیں، وہاں واٹس ایپ پر ہم جواب دینے کے لیے موجود ہیں۔ تو اس لیے حوصلہ کم نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مشکل باتیں ہیں، بہت باریک باتیں ہیں، ایسا نہیں۔ کوشش کریں سمجھنے کی، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اب یہاں پر جو عقائد بیان ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں جتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں وہ باتیں ان میں سے بہت ساری باتوں کا انکار کرنے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ذریعے غلط عقیدے ہم تک آ سکتے ہیں، تو اس سے بچانے کے لیے یہاں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ یہاں جو عقیدے بیان ہوئے ہیں اس کو نہ ماننے والوں کی بھی ایک تعداد ہے دنیا میں، ابھی میں پڑھاتے ہوئے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس لیے صحیح عقیدے ہم کو جان کر اسی کو پھیلانے کی کوشش کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سب سے پہلے عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی، اور یہ جو کتاب ہے بہار شریعت، جن کو اس کی پی ڈی ایف چاہیے وہ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، ہم ان کو پی ڈی ایف بھیج دیں گے تاکہ آپ آگے پیچھے کے بھی سبق پڑھ سکیں۔ دیکھیے عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال، قدیم ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، بہتر ہوگا کہ آپ یہ الفاظ ہی یاد کر لیں۔ اب آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل ایک ہے۔ دیکھیے اللہ ایک ہے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کئی کئی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے یہی تعلیم ہم کو دی ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اب جو اللہ کو ایک نہ مانے یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے، اور دنیا میں بہت سارے ایسے موجود ہیں جو اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ یاد رکھ لیجیے، اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی اگر 2 خدا، 3 خدا یا 10 20 خدا کی بات کرتا ہے تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو بھی شریک کر دیا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں، یعنی اس کی جو ذات ہے ویسی کسی کی ذات نہیں ہے، اس کے جو صفات ہیں ویسے کسی کے صفات نہیں ہیں۔ صفات کیا؟ وہ علم والا ہے، وہ قدرت والا ہے، علم اس کی صفت ہے، قدرت اس کی صفت ہے، رزق دینا اس کی صفت ہے۔ یہ جو اس کی صفات ہیں
کسی اور کے پاس ایسی صفت نہیں ہے جیسی اللہ کو حاصل ہے، تو صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے جو کام ہیں کوئی دوسرا اس طرح کے کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو افعال میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، احکام میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا جو حکم ہے کسی اور کا حکم ویسا نہیں ہے، اسماء میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی ناموں میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے جو نام ہیں کسی اور کے نام نہیں ہیں، کسی اور کے نام ہیں بھی تو وہ بس اللہ کے نام ہیں اس لیے ان کے رکھے گئے ہیں، لیکن وہ نام کہا بھی جائے گا تو اس کو اللہ ہی کا نام کہا جائے گا، تو جو اللہ کے نام ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ واجب الوجود ہے، یعنی اللہ کا موجود ہونا ضروری ہے، یعنی ہمیشہ سے اس کا وجود ہے، ہمیشہ اس کا وجود رہے گا، واجب الوجود کا مطلب ہمیشہ سے اس کا وجود ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ ان کا وجود ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ نے جب سے ان کو بنایا تب سے ان کا وجود ہے، جب اللہ ان کو فنا کر دے گا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ہمیشہ ضروری ہے، ہمیشہ اس کا وجود رہتا ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال۔ ہمارا اور آپ کا وجود یہ ضروری نہیں ہے، یعنی ضروری کا مطلب ہم پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا اور آگے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عدم یعنی نہ ہونا، محال ہے، محال کا معنی ہے ناممکن۔ قدیم ہے، قدیم کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، تو اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ اب دیکھیے یہ جو یہاں لکیر ہے، اس لکیر کے اوپر یہ بہار شریعت ہے، اب یہ جو لکیر کے نیچے ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہار شریعت نہیں ہے، بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے جو لکھا ہے، صدر الشریعہ نے اس کو قرآن سے لکھی ہے وہ بات، یا حدیث سے لکھی ہے، یا کوئی محدث کی کتاب سے، یا کسی فقی کی کتاب سے، تو اسلام کی کون سی کتاب سے یہ بات لکھی گئی ہے اس کا حوالہ یہاں نیچے ہے۔ یہ حوالہ جو ہے یہ دعوت اسلامی والوں نے یہاں شامل کیا ہے، بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے، یہ بہت ہی بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ تو یہ ہے بہار شریعت، یہ جو 2 لائن ہیں 2 سطر، یہ بہار شریعت ہے، اور یہ لکیر کے نیچے یہ اسی کے حوالے ہیں۔ یہاں دیکھیے نمبرنگ ہے، اللہ عز و جل ایک ہے، ایک نمبر میں دیکھیں یہاں 1 نمبر میں، اب یہ قرآن کی آیت قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ 30واں پارہ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے، اس آیت سے یہ بات صدر الشریعہ نے نقل کر کے لکھی کہ اللہ ایک ہے۔ ایسے ہی یہاں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 ہے، اس میں بھی اللہ کے ایک ہونے کی بات ہے۔ اب یہاں دیکھیے دوسری بات 2 نمبر ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کہاں سے لکھا صدر الشریعہ نے اس کو؟ قرآن مجید کی آیت دیکھیے، پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 163، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب ایسے ہی یہاں 3 نمبر میں دیکھیے، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں، یہ کتاب کا نام یہاں پر ہے، اور یہ منح الروض الازہر شرح فقہ اکبر، یہ عقیدے کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کتاب کا حوالہ وہاں کی عبارت یہاں لا کر لکھ دی گئی ہے۔ تو دیکھیے صدر الشریعہ نے صرف یہ کتاب لکھی تھی، دعوت اسلامی والوں نے پھر وہ ریفرنس اور حوالے جو تھے وہ لا کر یہاں پر رکھ دیے ہیں، آپ اس کو بھی دیکھتے رہیں۔ اب یہ لکیر کے نیچے تخریج ہے، اس کو تخریج کہتے ہیں، یہ جو کام ہے اس کو تخریج کہتے ہیں، یہ بہار شریعت ہے، یہ اس کی تخریج ہے۔ یہاں پر دیکھیے اور بھی آیتیں ہیں، هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو، یعنی اللہ کے طرح کسی کا نام نہیں، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا، یعنی اللہ کے حکم کے جیسا کسی کا حکم نہیں۔ پھر ویسے ہی یہاں پر بہت سے کتابوں کے حوالے، یہ سب تخریج ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ اب دیکھیے بہار شریعت کا یہ تیسرا صفحہ آ گیا، پیچھے کہا گیا تھا قدیم ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، قدیم کا مطلب کیا؟ یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ہمیشہ سے نہیں ہے اور کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کی ذات ابدی ہے، سب کا ایک ہی معنی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہو تبھی ہم مسلمان ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 2، وہ بے پرواہ ہے
کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ بے پرواہ ہے مطلب اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ کوئی کام کرتے ہیں، کئی لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، پرواہ کرتے ہیں ہم کسی نہ کسی کی، لیکن یہ بے پرواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق و مالک ہے، وہ کسی کی پرواہ کیوں کرے، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے۔ بہت چھوٹا جملہ ہے، یاد کر لیجئے، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ آپ یہ یاد کر لیجئے، یہ الفاظ یہ عقیدے کے الفاظ ہیں اور بہت ہی مبارک الفاظ ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے۔ یعنی ہم اللہ کی ذات کا ادراک کر لیں، عقلاً محال ہے۔ اللہ کی ذات کوئی عقل میں آنے والی چیز نہیں، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے، ہم بس اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات موجود ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو اللہ ہو اس کی ذات ہمارے عقل میں آئے۔ ہاں، ہمیں اس کا علم ہو گیا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں، البتہ اس کے جو کام ہیں، اس کے افعال کے ذریعے سے، کہ دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، زمین سے پودے اگ رہے ہیں، آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، سورج اپنے وقت سے نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت سے طلوع ہو رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اسے دیکھ کر ہم اللہ کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں، پھر اس کی صفات کے ذریعے اس کے ذات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 4، اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر۔ دیکھیے، ایک ہے اللہ کی ذات، دوسری ہے اللہ کی صفات۔ اللہ کے جو صفات ہیں وہ صفات اللہ نہیں ہیں، اور وہ غیر بھی نہیں، یعنی اللہ سے ہٹ کر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے مختصر الفاظ میں، اللہ کے جو صفات ہیں نہ تو وہ عین ہیں، یعنی اللہ کی ذات ہی نہیں ہے وہ صفات، اور نہ تو وہ اللہ کا غیر ہیں، تو وہ عین بھی نہیں ہے، غیر بھی نہیں ہے، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں۔ جب سے اللہ کی ذات ہے اس کے صفات بھی ہیں، لیکن وہ صفات اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ کی صفات ہیں، وہ صفات اللہ ہیں، اور وہ اللہ کا غیر بھی نہیں ہے۔ تو نہ تو وہ اللہ ہے، نہ اللہ کا غیر ہے، کہ نفس ذات کی مقتضی ہیں اور عین ذات کو لازم، یعنی اللہ کی ذات اور اس کی صفات، اور صفات کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ وہ نہ تو ذات کا عین ہے نہ غیر ہے۔ عقیدہ نمبر 5 دیکھیے، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ازلی، اللہ جب سے ہے اس کی صفات بھی جب سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے، جب سے ہے مطلب یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں کہ صفات کا وجود بعد میں ہوا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اپنے صفات کے ساتھ ہیں، اللہ ہمیشہ سے رازق بھی ہے، اللہ ہمیشہ سے علم والا بھی ہے، اللہ ہمیشہ سے قدرت والا بھی ہے، اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح اللہ کی ذات ازلی و ابدی ہے، اس کی صفات بھی ازلی و ابدی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا غیر نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کی جو صفات ہیں وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ایسا نہیں، وہ اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہیں اور زیر قدرت بھی داخل نہیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 7 دیکھیں، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو بھی چیز ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، درخت ہوں، پہاڑ ہوں، جنت ہو، جہنم ہو، وہ سب پہلے نہیں تھے، پھر اللہ نے ان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کا وجود ہوا۔ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے، یعنی اللہ کے صفات کو جو مخلوق کہتا ہو یا حادث کہتا ہو، چونکہ کچھ گمراہ فرقے گزرے، وہ اللہ کی صفات کو مخلوق کہتے تھے اور کہتے تھے پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے، لیکن اسلام کا عقیدہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ایسا کہتا ہے وہ گمراہ ہے اور بددین ہے،
کو بدعقیدہ ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے اور وہ حادث بھی نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 9 دیکھیں، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے۔ دیکھیے ہم نے ابھی عقیدہ بتایا کہ اللہ کے سوا ہر چیز، یعنی صرف اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی ذات و صفات قدیم ہیں، لیکن اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، جیسے دنیا ہی ہے، بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ وہ دنیا کو سمجھتے ہیں دنیا ہمیشہ سے ہے، وہ کافر ہے ایسا کہنے والا۔ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا تب سے ہے دنیا، پہلے صرف اللہ کی ذات تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ کے بنانے کے بعد سے دنیا موجود ہے۔ تو جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر، حدوث یعنی وہ اس کے ہمیشہ سے نہ ہونے میں اگر شک کرے اور کہے کہ ہمیشہ سے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سے صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں، سب حادث ہیں، اللہ کے بنانے کے بعد سے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10 دیکھیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، یعنی اللہ کی ذات، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی۔ دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں عیسائیوں میں بہت سارے ایسے، لیکن صحیح عقیدہ بتایا جا رہا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے۔ تو یہاں جو عقیدے آپ کو بتا رہے ہیں، پہلے زمانوں میں یا پھر آج کے زمانے میں کوئی نہ کوئی ان عقیدوں کا انکار کرنے والا ہے، اسی لیے یہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ 10 عقیدے ہو گئے ہیں، یہ 10 عقیدے آپ اچھی طرح پڑھ کر سمجھ لیجئے، اور ہو سکے تو آپ اللہ توفیق دے یاد کر لیجئے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ہمارے واٹس ایپ پر آپ پوچھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔